کیا ایک عام سا نوجوان اپنی محنت اور غیر معمولی صلاحیتوں سے پورے ملک کا محبوب مزاحیہ ستارہ بن سکتا ہے؟ رنگیلا کی زندگی اس سوال کا شاندار جواب ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں چند ہی نام ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود اپنی چمک نہیں کھوتے، اور رنگیلا انہی میں سے ایک ہیں۔ جب بھی پاکستانی فلموں میں خالص اور فطری مزاح کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں آنے والا نام رنگیلا کا ہی ہوتا ہے۔ ایک ایسا اداکار جس کے چہرے کے تاثرات ہی ناظرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے، وہ تھا رنگیلا۔ فلمی دنیا میں کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں، لیکن رنگیلا نے اپنی منفرد اداکاری سے ایک ایسا مقام بنایا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے، ایک ایسا فنکار بھی گزرا ہے جو صرف اپنے چہرے کے تاثرات سے پورے سنیما ہال کو کہکوں سے گونجنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ رنگیلا وہ نام ہے جس نے پاکستانی فلمی تاریخ میں مزاح کو ایک نئی پہچان دی اور لاکھوں دلوں پر راج کی۔ رنگیلا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مصنوعی مزاح کے بجائے فطری انداز اپناتے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات، جسمانی حرکات اور مکالمہ ادا کرنے کا انداز ناظرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مزاح صرف تفریح نہیں بلکہ ایک فن ہے جو معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو بھی خوش اسلوبی سے بیان کر سکتا ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں اگر مزاحیہ اداکاروں کا ذکر کیا جائے تو رنگیلا کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام محمد سعید خان تھا، لیکن دنیا انہیں رنگیلا کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے منفرد انداز اداکاری، برجستہ مکالموں اور لاجواب مزاح کے ذریعے ایسی شہرت حاصل کی جو آج بھی کم ہی فنکاروں کے حصے میں آتی ہے۔ رنگیلا نہ صرف ایک کامیاب اداکار تھے بلکہ ہدایت کار، پروڈیوسر، گلوکار اور مصنف بھی تھے۔ رنگیلا پاکستانی فلم انڈسٹری کا وہ رنگین مزاح جو کبھی نہیں مرا، ایک ایسا اداکار جو اپنے عجیب و غریب چہرے کی اداؤں، جسم کی مٹکٹی حرکات اور بے مثال مزاح سے لاکھوں دلوں کو محصور کر گیا۔ جب وہ اسکرین پر آتا تو سنیما ہال کہکوں سے گونج اٹھتے۔ محمد سعید خان، جنہیں دنیا رنگیلا کے نام سے جانتی ہے، ایک کامیڈین تھے۔ نہ صرف ایک کامیڈین تھے بلکہ ایک مکمل آرٹسٹ، اداکار، ہدایت کار، پروڈیوسر، گلوکار، نغمہ نگار، مصنف اور باڈی بلڈر بھی تھے۔ ان کی زندگی اور فن ایک ایسی کہانی ہے جو پاکستانی سنیما کے سنہری دور کی یاد دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ محمد سعید خان 1 جنوری 1937 کو پاکستان کے خیبر پختونخوا میں واقع پارا چنار ضلع کرم میں پیدا ہوئے۔ ذرائع ان کی پیدائش افغانستان کے ننگرہار سے بھی منسلک کرتے ہیں، لیکن ان کا بچپن اور نوجوانی پشاور اور لاہور میں گزری۔ نوجوانی میں انہیں جسمانی ورزش اور باڈی بلڈنگ کا شوق پیدا ہوا جو ان کے مضبوط جسم اور متحرک اداکاری کا باعث بنا۔ لاہور آ کر وہ فلم انڈسٹری کے لیے بل بورڈ پینٹ کر کے روزگار کماتے تھے۔ قسمت نے ایک دن انہیں موقع دیا جب ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک کامیڈی کردار کے لیے اداکار کی کمی پڑ گئی۔ ڈائریکٹر نے سعید خان سے کہا کہ وہ کردار ادا کریں۔ ان کی اداکاری دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور یوں ایک نئے ستارے کی بنیاد پڑی۔ رنگیلا کا سنہری سفر 1956 سے 1958 کے درمیان شروع ہوا۔ انہوں نے پنجابی فلم چند ماہی اور جٹی سے شروع کیا۔ ابتدائی طور پر وہ معاون کرداروں میں نظر آئے، مگر ان کی منفرد کامیڈی سٹائل، چہرے کی عجیب شکلیں اور جسمانی حرکات اور ٹائمنگ نے انہیں جلدی مقبول بنا دیا۔ وہ 550 سے زائد فلموں میں نظر آئے۔ رنگیلا نے 1960 سے 1970 کی دہائیوں میں پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ ان کی فلموں میں مزاح کے ساتھ ساتھ معاشرتی پیغام بھی موجود ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر طبقہ فکر میں مقبول تھے۔ انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا اور متعدد فلموں کی ہدایت کاری بھی کی۔ ان کی مشہور فلموں میں دیور بابی، انوکھی، دل اور دنیا، دیس پردیس شامل ہیں۔ ان کی اداکاری کا انداز اتنا منفرد تھا کہ آج بھی انہیں پاکستانی فلمی تاریخ کا سب سے بڑا مزاحیہ اداکار سمجھا جاتا ہے، جن میں اردو اور پنجابی دونوں شامل ہیں۔ 1969 میں انہوں نے رنگیلا پروڈکشن کے بینر تلے اپنی پروڈکشن کمپنی قائم کی۔ ان کی
پہلی ہدایت کاری دیا اور طوفان تھی جو بڑی کامیابی حاصل کر گئی۔ اس فلم میں انہوں نے گانا بھی گایا، گا میرے منوا گاتا جا رہے۔ اس کے بعد رنگیلا 1970، دل و دنیا، انسان اور گدھا، عورت راج فلموں نے انہیں نہ صرف ایک اداکار بلکہ ایک کامیاب ہدایت کار اور پروڈیوسر کے طور پر مشہور کیا۔ رنگیلا صرف مزاح تک محدود نہیں تھے، انہوں نے سنجیدہ اور المیہ کردار بھی ادا کیے جو ان کی زندگی کے درد سے قریب تھے۔ وہ گلوکار، کمپوزر اور اسکرین رائٹر بھی تھے۔ ان کی فلموں میں ان کے لکھے ہوئے گانے، کہانیاں لوگوں کے دلوں کو چھو جاتی تھیں۔ رنگیلا کو متعدد نگار ایوارڈ ملے جن میں بہترین کامیڈین، بہترین اسکرین رائٹر، بہترین ڈائریکٹر اور لائف ٹائم اچیومنٹ شامل ہیں۔ 2005 میں انہیں صدر پاکستان کی جان سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی فنون لطیفہ میں مہارت اور پاکستانی فلم انڈسٹری میں خدمات کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رنگیلا 3 بار شادی شدہ تھے۔ ان کی 8 بیٹیاں اور 6 بیٹے ہیں۔ ان کی بیٹی فرات دیبا لاہور میں سیاست سے وابستہ رہیں جبکہ بیٹے فنون لطیفہ سے جڑے رہے ہیں۔ رنگیلا کا فن آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک ایسا رنگ تھے جو پاکستانی سنیما کے کینوس پر ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ان کی یاد ہنسی، مزاح اور فن کی ایک ایسی میراث ہے جو نسلوں تک منتقل ہوتی رہے گی۔ جب بھی کوئی پرانی فلم چلے گی اور اسکرین پر مسکراتا چہرہ نظر آئے گا، دل خود بخود کہے گا رنگیلا تم تو اب بھی رنگ بکھیر رہے ہو۔ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ رنگیلا نے 550 سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں انہوں نے اداکاری، ہدایت کاری، پروڈکشن، گلوکاری، اسکرین رائٹنگ کے جوہر دکھائے۔ ان کی مشہور فلموں کا ذکر کریں تو چند ماہی 1956، جٹی 1958، دیا اور طوفان 1969، رنگیلا 1970، دل اور دنیا 1971، انسان اور گدھا 1973، کبڑا عاشق، عورت راج 1979، صبح کا تارا، میری محبت، تیرے حوالے، کلی، جانور، نمک حلال، راجہ رانی، صاحب بہادر، مس کولمبو، باغی قیدی، 3 یکے، 3 چھکے، انٹرنیشنل گوریلاز 1990۔ رنگیلا کی فلموں میں رنگیلا، دل و دنیا، دیا اور طوفان اور راج کو ان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پنجابی، اردو دونوں زبانوں میں کام کیا اور اپنے منفرد مزاح، گانوں اور ہدایت کاری سے پاکستانی سنیما کو یادگار بنایا۔ رنگیلا نے بہت سے گانے گائے۔ رنگیلا نہ صرف ایک عظیم مزاحیہ اداکار تھے بلکہ گلوکار، نغمہ نگار اور موسیقار بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فلموں میں خود گانے گائے، لکھے اور کمپوز بھی کیے۔ ان کے گانوں میں مزاح، رومانس، دلکشی کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا تھا۔ ان کے چند مشہور گانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ گا میرے منوا گاتا جا رہے، فلم دیا اور طوفان، یہ ان کا سب سے مشہور گانا جو خود لکھا اور گایا، اس نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ وے سب تو سونیاں، ہائے وے من مونیاں، فلم رنگیلا 1970۔ فلم کے ٹائٹل رول میں ان کا رومانٹک گانا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، ہم نے جو دیکھے خواب سہانے، رنگیلا 1970، ایک خوبصورت اور یادگار گیت۔ بتا اے دنیا والے، فلم دل اور دنیا 1971، لے چل رے، فلم دل اور دنیا 1971، میری زندگی ہے نغمہ، میرا محبوب میرے پیار کا قاتل نکلا، ہم نے تم سے پیار کیا، ایک ٹیڈی پیسہ مانگے۔ رنگیلا کے گانے عموماً پنجابی، اردو فلموں میں تھے۔ ان کی منفرد آواز، ٹائمنگ نے انہیں ایک الگ پہچان دی۔ رنگیلا پاکستانی فلم انڈسٹری کا بے مثال مزاحیہ ستارہ تھے۔ اگرچہ رنگیلا آج ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کی یادیں، فلمیں اور فن آج بھی زندہ ہیں۔ پاکستانی فلمی صنعت میں ان کا مقام ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے اور آنے والی نسلیں ان کے فن سے رہنمائی حاصل کرتی رہیں گی۔ رنگیلا صرف ایک اداکار نہیں تھے بلکہ پاکستانی فلمی ثقافت کا ایک ایسا روشن باب تھے جس کی چمک وقت گزرنے کے باوجود ماند نہیں پڑی۔ جب بھی پاکستانی مزاح اور فلمی تاریخ کا ذکر ہوگا، رنگیلا کا نام ہمیشہ احترام، محبت اور فخر کے ساتھ لیا جائے گا۔ رنگیلا کا فن آج بھی پاکستانی سنیما کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ وقت گزر جاتا ہے، ستارے ڈھل جاتے ہیں،
لیکن رنگیلا جیسے فنکار ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ پاکستانی فلمی تاریخ میں رنگیلا کا نام ہمیشہ ایک عظیم مزاحیہ اداکار کے طور پر سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حقیقی فنکار وہی ہوتا ہے جو اپنی وفات کے بعد بھی اپنے فن کے ذریعے زندہ رہے، اور رنگیلا اس کی بہترین مثال ہے۔ جب بھی پاکستانی مزاح، فلم اور اداکاری کی بات ہوگی، رنگیلا کا نام احترام، محبت اور فخر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔